الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: الإيمان بالله، ثم قال: بر الوالدين. متفق عليه. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے اسلام میں والدین کا، ماں باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، باپ کا کیا درجہ ہے، ماں کا کیا درجہ ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. آج کے ماحول میں نئی نسل اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیا برکتیں آتی ہیں، ان کو دھتکارنے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ درس کے آخر میں ہم ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سلف صالحین کی مثالیں پیش کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے تھے. انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حق جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. آپ سنے ہوں گے، ایک حق ہوتا ہے اللہ کا، جیسے نماز پڑھنا. بندہ کسی نماز پڑھتا ہے؟ اللہ کی نماز پڑھتا ہے. اور دوسرا حق ہوتا ہے بندوں کے حقوق، جسے عربی میں بولتے ہیں حقوق العباد. یہ بار بار سنے ہوں گے، بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق میں بندے پر سب سے پہلا جو واجب ہوتا ہے ماں باپ کا حق ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا، کیسے بات کرنا، تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے پروگرام ہر مسجد میں ہونا آج کل بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نئی نسل اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ نافرمان واقع ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس روئے زمین پر بہت کم گھر ایسے ہوں گے جہاں بچے اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہوں گے، یا پھر جو ہے باپ یعنی ماں باپ کے لیے بچے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہوں گے. ایسے بہت کم گھر ہیں. ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے سوشل میڈیا کا زمانہ آ رہا ہے اور قیامت کے قریب میں ہم جا رہے ہیں تو ہر جگہ نافرمانی کا ماحول ہے. تو ایسے موقع پر ہر جگہ اس موضوع پر تقریر کرنے یا اس طریقے سے اہمیت کو اجاگر کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو اب آئیے ہم قرآن کریم کی آیتیں کچھ آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو کیسے واضح نظمے کو بیان فرمایا. آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں حضرات و خواتین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ سے اچھے انداز سے پیش آنا، یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان شریعتوں میں بھی تھا کہ تم اپنے ماں باپ سے اچھی طرح سلوک کرو. اچھا، پہلی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ. سب سے پہلے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہ توحید کا اقرار سب سے لیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے تاریخ انسانی کے مختلف مراحل میں انبیاء کو بھیجا. ان نبیوں نے آ کر سب سے پہلے اپنے قوم کو توحید کا سبق پڑھایا. اس پورے قوم
قوم حضرت نوح سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا کہ تم اپنے زمانے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. حسن سلوک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے اچھے انداز سے پیش آنا. انشاءاللہ وہ سلوک کی جو ہے آگے آپ کے پاس جو ہے تفصیل آتی ہے. اور اس طریقے سے دوسری آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 51 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے یہ حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو. اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے. اور کہا دوسرے نمبر پر یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھے انداز سے پیش آنا, ان کے حقوق کو ادا کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وصیت اور اس کا حکم ہے. اور اسی طریقے سے غور سے سنیے دلیل یہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 قسم کے حقوق بیان فرمائے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کرو, اس ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کا حسن سلوک کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا قرآن کی کئی آیتوں میں اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے, اللہ کا آرڈر ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. جو آیت ہم نے حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے پڑھی, میں سمجھتا ہوں قرآن میں والدین کا ذکر یہاں جتنا تفصیل سے آیا اور کہیں نہیں آیا ہے. یہ بہت اہم ہے. اللہ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا, تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو. اما, یہاں دیکھیے غور سے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما. اللہ نے کہا اگر تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں. ماں باپ ہمیشہ نوجوان نہیں رہتے. ایسے ہوتا ہے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کی سہارا بنتی ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ شارٹس بنائے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاک وغیرہ میں ماں باپ کو مذاق اڑایا جاتا ہے. اس میں بتایا جاتا ہے ایک طرف ماں باپ گھر سے نکالو, کیا ماں باپ کو دیکھنا ہم لوگ پہلے سے انڈیویجول فیملیز جی جائیں گے ایسا ایک طرف. دوسری طرف بادشاہ میں بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ حسن سلوک کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اسلام نے والدین سے حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا ہے روئے زمین پر کسی مذہب نے اتنی جو ہے مکمل طور پر جو ہے حکم نہیں دیا. تو اللہ نے کیا کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما. یہاں بیٹھے ہوئے خصوصاً نوجوان نسل سے ہم خاص طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں, ہوتا ہے, اور ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے. ایسے ہوتا ہے نا کبھی باپ ذرا جوان ماں بیمار, اگر ماں اچھی باپ بیمار, ایسے ہوتا ہے. تو نوجوانی کی حالت میں اپنے ماں باپ کو برداشت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں ایسے وقت میں ان کے چڑچڑے پن کے ساتھ صبر کرنا, ان سے حسن سلوک کرنا, ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا, یہ اصل میں بندے کے لیے کمال ہے. کہا اما یبلغن عندک الکبر او کلاہما. اللہ فرماتا ہے ایسے ہوتا ہے ہمارے گھروں میں باپ کبھی بڑی عمر کا ہو گیا تو ذرا سمجھ میں نہیں آتا, کبھی ماں بڑی عمر کی ہو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے ان سے اف تک مت کہو. کیا مطلب اف کسے بولتے ذرا سن لیجئے. اف اسے بولتے, یہ جو کرے نا اسے بولتے اف. تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہنا چاہیے. تو اس کا مطلب علماء نے یہ بتایا جب ماں باپ کو ہم اف نہیں کہہ سکتے, ان کو مارنا, ان کو رلانا, ان کو تکلیف دینا, ان کو گالیاں دینا, یہ پورا گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اور آپ یہ بات سمجھ لیجئے نئی نسل کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں برکت رہے, ہمارے زندگی خوشگوار گزرے, پرسکون گزرے, جب ماں باپ سے حسن سلوک کرنا اگر زندہ ہوں. اگر ہم اپنے ماں باپ کو رلائیں گے, تکلیف دیں گے, ان کو گالیاں دیں گے, ان کو ایک دنیا کا عام انسان مرد عورت سمجھ جائیں گے, میں سمجھتا ہوں کتنا بھی کما لے آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کو جو ہے رلا کر یہ سکون زندگی نہیں گزار سکتا. اس کی ایک آہ آپ کی زندگی کو برباد بھی کر سکتی ہے. فرمایا ان تم میں سے کوئی دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر جو ہے بوڑھا ہو جائے ماں باپ, تو کیا کرنا, ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے, اور ولا تنہرہما, جھڑکنا بھی نہیں چاہیے. اور آج کل یہ بہت ہوتا ہے, مثلا ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے, کالج جانے کا وقت ہوتا ہے, ماں باپ جو ہے تکلیف سے پکا کے لا کے رکھے. تو آج کی نسل کیا بولتی معلوم ہے, یہ کہ طاقت پکا سے تمہیں دیکھو, یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ جو رویہ ہم اپنا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو جھڑکنا بھی نہیں چاہیے. کیسا وہ جھڑکنا, جھڑکنے کا کئی چیزیں ہوتی ہیں.
مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے، ماں کچھ بولتی ہے، باپ کچھ بولتا ہے، کیا تمہیں بڑا پال دلس کیا ہم نا، کیا تمہیں بڑے پیسے ہمیں دے دل کو ہم نے، کیا تمہیں پڑھا دلس ہو، ہمیں تمہیں پڑھا نہیں، ہمیں پڑھ لیے تو ہمیں دیکھو استغفر اللہ۔ تو یہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں، اف بھی نہیں بولنا۔ فلا تخل ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ غصہ بھی ہو جائیں تب بھی برداشت کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تمہارے ماں باپ ظلم کرے تب بھی ان کے سامنے کیسے انداز سے پیش آنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اور دیکھیے اپنے ماں باپ کے سامنے کیسے رہنا، جیسے بے ادبی کی صورتیں بہت دیکھتے ہیں آپ، باپ کے سامنے بیٹھے ہیں، پیر پر پیر ڈال کے بیٹھے ہیں، باپ کے سامنے بیٹھے ہیں، پیر اس کی طرف۔ آپ ان تمام چیزوں کے لیے شریعت میں دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ کا احترام کرنا، اس کا تعلق ہمارے رواج اور اخلاق سے ہے، لہذا باپ کے سامنے کیسے بیٹھا۔ اور خصوصاً ایک اہم بات یہ بھی ہے، بڑوں کے سامنے بیٹھنے کی تمیز بھی ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھایا۔ علماء کیا کیا بتاتے، دیکھو آج کل خصوصاً یہ موبائل کا دور ہے، اہل علم تو اتنا کہتے ہیں اپنے ماں باپ کا احترام اس قدر ہونا چاہیے کہ اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کر انسان مطلب بچہ واچ بھی نہیں دیکھنا۔ اب مطلب واچ دیکھنے کا مطلب کیا ہے، تمہاری بات مجھے بہت بھاری ہو جا رہی ہے، میں کہاں کی ایک جگہ بہت جانا ہے، اس لیے تمہیں میرا وقت خراب کرو کو ایسا بولے جیسا ہے وہ۔ اور اسی طریقے سے علماء نے یہ بتایا آج کل موبائل ہے، لہذا اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر موبائل بھی جیب سے نہیں نکالنا چاہیے۔ حقیقت میں دیکھا جائے آج کل تو کیا ہے، ماں ہے باپ ہے بات کر رہے ہیں پیر سے پیر ڈال لے کے، اب ایسے انداز میں باپ بھی پکار رہا ہے ماں بھی پکار رہا ہے، کیا بھی مطلب افیکٹ نہیں ہو رہا اس کے اس پر۔ ایسے ماں باپ ہمارے معاشرے میں ایک عام انسان بن کر رہ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیسے رہنا چاہیے، جیسے جانتے ہیں آپ ایک پرندہ ہے، پرندے کا ایک بچہ ہے، وہ پرندے کا بچہ اپنے ماں کے کیسے رہتا ہے، جھک کر رہتا ہے، اسے دودھ پینا ہے تو جھک کر دودھ پیتا ہے، جھک کر بات کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جیسے پرندے کے بچے اپنے ماں کے سامنے پر بچھاتے نا، ویسے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے مکمل طور پر رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں دو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ بولتا ہے ہم نے یہ وصیت کی ہے، تاکید کی ہے کہ تم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اور یہ خصوصاً بڑی اہم بات ہے، سورہ لقمان آپ جانتے ہیں تقریباً 21ویں پارے میں ہے۔ لقمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لقمان اپنے بیٹے کو کیسے نصیحت کرتے، وہ نصیحت کرنے کے دوران اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، خصوصاً یہاں خواتین بھی ہیں، باپ سے بڑھ کر اسلام کے نزدیک ماں کا درجہ ہے، حقیقت میں ہے یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو جو درجہ دیا، ماں کو اونچا اٹھایا اور باپ کو دوسرے نمبر پر رکھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے آتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، خصوصاً اس ماں کو کبھی نہ بھولو جو اپنی کمزوری پر مطلب اور ناپسندہ ہوتے ہوئے اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے بچے کو، ماشاءاللہ۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر 5 کلو کی مطلب کوئی بھی چیز اگر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر رکھو ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ماں کیسے ہوتی ہے، ہمیشہ اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کیا کیا تکلیفیں پڑتی ہے، 3 مہینے جب ہوتے ہیں تو سفر نہیں کرتی، وزن نہیں اٹھاتی، اور اس کے بعد اٹھنے بیٹھنے میں جیسے جیسے ڈلیوری کے دن آگے جاتے ہیں، اللہ اکبر کیسے، یعنی جو تکلیف برداشت کرتی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو دنیا میں ماں ہی بیان کر سکتی ہے، ورنہ کوئی اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے تکلیف پر تکلیف، کمزوری پر کمزوری، یعنی ماں اپنے زندگی کو وہ خطرے میں ڈال کر دوسرے کو ایک زندگی دیتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حمل میں جب عورت کو حمل ہوتا ہے، اگر اس حمل میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو شہادت کی موت ہے۔ یہ کوئی ایسا اعزاز نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دوسروں کو دیا ہو، یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلام دیا۔ اور اس میں اللہ وہاں فرماتا ہے دیکھیے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو دنیا میں سب سے پہلے اگر تمہیں کسی کا شکر کرنا ہے تو رب العالمین کا شکر کرنا ہے۔ اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین قرآن شروع ہوتا نا تو آپ نماز میں کم از کم فرض نمازوں میں دیکھیں تو 17 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں آپ، کیا مطلب یہ توحید پر اللہ کا شکر، یہ اسماء و صفات پر اللہ کا شکر، اور یہ ہدایت کا جو راستہ نبیوں کو بھیجا اس پر اللہ کا شکر، یہود و نصارہ
کے راستے پر نہیں چلا اس لیے اللہ کا شکر بولتا ہے بندہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر کرو, اور دنیا میں اللہ کا شکر کا ادا کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارے شکر کا مستحق تو ہمارے والدین. اللہ نے کہا تم میرا شکر کرو, اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے اور اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. حقیقت یہی ہے. کیسی ایک مثال ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے ہیں. ایسے مناظر آج بھی ماشاءاللہ دکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر طواف کر رہے ہیں. ایک مرد کیا کیا ہے, اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا لیا ہے. کتنا خوش نصیب ہوگا. اپنی ماں کو حالت طواف میں کندھوں پر بٹھا کر طواف کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, اس لیے بڑا گردہ چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دور سے اس آدمی کو دیکھا, قریب جا کر پوچھے, اے آدمی تمہیں جو اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھائے نا, کیا تمہیں حق ادا کر ڈالے اپنی ماں کا؟ ایسے ہی پوچھے. تو اس آدمی نے کہا ہاں. بولے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, اے انسان دیکھ, وہ تمہاری ماں نے تم کو جب جانا تھا نا, وہ جو چیخ ماری, جو تکلیف اس نے برداشت کی نا تمہاری پیدائش کے وقت, اتنا حق بھی تم ادا نہیں کر سکتے. حقیقت یہی ہے, اپنے ماں باپ کو زندگی بھر بھی اٹھا کر کھڑے رہو, اپنے ماں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے, اپنے باپ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اور یقیناً یہی ہے, ماں باپ کا جب ذکر چھڑتا ہے تو بغیر اختیار کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اور یہی بھی ہے, ماں باپ کا عنوان ایسے ہے جب اس پر بولتے نا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہوں تو بڑے خوش نصیب ہیں, لیکن جن کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائیں. تو لہذا عرب کے عالم دین ہیں جن کا نام ہے محمد مختار الشنقیطی حفظہ اللہ, بھی زندہ ہیں, ہمارے استاد ہیں. تو ایک آدمی ان کے ساتھ کار میں سوار ہوا. کار میں سوار ہونے سے پہلے اس نے شیخ سے کہا, شیخ میرا دل سخت ہو گیا ہے, کیا تمہیں دل کو نرم کرنے کا طریقہ بتاتے کیا آپ؟ آج علماء سے پوچھو, علماء کیا بولتے ہیں, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, دعا کرو. لیکن شیخ نے ایک پتے کی بات کہی. میں سمجھتا ہوں یہ میرے ویڈیو میں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ شیخ کیا بولے معلوم؟ شیخ بولے والدین سے حسن سلوک کرو. اللہ اکبر. والدین سے حسن سلوک کرے تو دل کیسے نرم ہوتا, بڑا دل نرم ہوتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں 2 نبیوں کے بارے میں بتاتا ہے. حضرت یحییٰ, ذرا نوٹ کرو پوائنٹ یہ, یحییٰ علیہ السلام اپنے باپ زکریا کے بڑے اطاعت گزار بندے تھے. اپنے باپ کی بڑی اطاعت کو, وبرم بوالدی, اپنے ماں باپ کے بڑے اطاعت کرنے والے تھے. اللہ وہاں فرماتا ہے جب یحییٰ نے زکریا کی بات مانی, اپنے باپ نے ماں کی بات مانی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت نہیں بنایا. کیا مطلب معلوم ہوا؟ جو لوگ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک نہیں کرتے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. کبھی باپ کو جھڑا رہا ہے, کبھی ماں کو جھڑک رہا ہے, کبھی گالیاں دے رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. اس طریقے سے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے سے دل نرم ہوتا ہے. انسان اپنے ماں باپ سے جب حسن سلوک کرتا ہے تو مثال طور پر کبھی ایسے ہوتا ہے ان کو اٹھا کر پانی دیتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں پانی پلایا. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کچھ ماشاءاللہ بچوں کو اپنے ماں باپ کو بستر پر پڑنے کے بعد قضاء حاجت کرنا, صاف کرنا, یہ بھی پڑتا ہے تو بندہ یاد کرتا ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیشاب پخانہ دھلایا ہوگا. اس طرح کی بات پوری سمجھ لیجیے. لہذا میں سمجھتا ہوں اپنے ماں باپ کی جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں گے آپ بازو گلی میں گھر رہے گا, اپنے باپ سے بچھڑتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, اپنی ماں کو چھوڑتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یہی حقیقت ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ان کی مائیں کی تھی. اللہ فرماتا عیسیٰ ابن مریم جب وہ بچپن میں تھے تو گہوارے میں سے بات کر رہے ہیں, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. حضرت عیسیٰ بچپن میں لوگوں سے بول رہے ہیں, اے لوگو اللہ نے مجھ کو جو ہے اپنا بندہ بنایا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا, زکوٰۃ دینے کا حکم دیا, اور اللہ نے بڑا مبارک بنایا, اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ اپنے والدہ مریم کے حسن سلوک کرتا رہا. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر ادا کرنا, میں سمجھتا ہوں دنیا میں اگر کوئی بھی یہ کہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا, نبی کا حق ادا کر دیا, میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے, سچ نہیں ہو سکتا. کون ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے؟ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرے؟ معزز حاضرین,
اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. آج ہم بہت نیکیاں کرتے ہیں. کیا کیا نیکیاں کرتے ہیں؟ مطلب مثال طور پر کہیں میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں, کہیں ختنے کا کیمپ لگا رہے ہیں, کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھا رہے ہیں, مگر اپنے ماں باپ ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور کبھی گھروں میں آپ لوگ ذرا اس پر بھی عمل کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا یہ بھی بہت بڑی جو ہے سعادت مندی کی بات ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ تم اپنی ماں کے ساتھ کھاؤ نفل حج سے بھی افضل ہے. کتنا ہے؟ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کے ساتھ کھاتے ہیں, اپنے بچوں سے کھاتے ہیں, مگر اپنے ماں باپ کو انتظار نہیں کرتے. ذرا تصور کر کے دیکھو, بچپن میں جب تک بچے نہیں آتے ماں باپ نہیں کھا کے رہتے, لہٰذا اس کی قربانی کون دے گا؟ لہٰذا اپنے ماں باپ حسن سلوک کرنا یہ بہت ضروری. اور یہ بات بھی ذرا تصور کر لیجیے, اب خواتین بھی ہیں, اسلام نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو معنی بتایا نا, اس میں مذہب کی قید نہیں لگائی. کیسے؟ ہمارے ماں باپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, ان سے حسن سلوک کرنا اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے. سمجھیے کوئی اگر نو مسلم ہے, اس کا باپ کافر ہے, اس کی ماں کافر ہے, تو کافر رہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا, ان کے حقوق دینا, ان کا مالی تعاون کرنا, ان کے پریشانیوں کو دور کرنا, یہ سب مکمل طور پر ضروری ہے. کیسے مثال آپ کو بتاتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتی, کہتی یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے, بار بار میرے پاس آ جاتی ہے, کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اسماء تمہاری ماں اگرچہ مشرکہ ہے, کافرہ ہے, جب بھی تمہارے پاس آئے تو ان سے حسن سلوک کرو. اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اور ایک جگہ ان کی بات نہیں مان سکتے. کہاں بولے تو اگر وہ کفر و شرک پر ابھارتے ہیں, بدعت پر ابھارتے ہیں, تو ان کی اس بات میں اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. مثلا کیسے؟ کچھ لوگوں کے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اجمیر بھیجتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بس چادر چڑھا کو آؤ, کچھ بولتے ہیں جو ہے 11ویں کرو. نہیں, اللہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. اچھا, اس کا ایک واقعہ جو غور سے سن لیجیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, مکی دور کا واقعہ ہے. تو اس موقع پر ان کی ماں کیا بولتی, اے سعد جب تک تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جھٹ نہیں لاؤ گے اس وقت تک میں کھانا بھی نہیں کھاتی. اور وہ ماں ایسی تھی, بھاگ بھاگ کے جا کے وہ دھوپ میں کھڑی ہو جاتی تھی. حضرت سعد کا دل مار لیتا تھا, میری ماں جا کے دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہے, کھانا بھی نہیں کھا رہی, کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جو ہے سننے کے لیے اور پوچھنے کے لیے آتے. اللہ نے آیتیں اتاری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اگر تمہارے ماں باپ تم کو کفر و شرک پر ابھارے, ان کی بات نہیں ماننا چاہیے, لیکن ان سے حسن سلوک مکمل طور پر ہو سکتا ہے. اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے, جب بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات آتی ہے تو آپ یہ جان لو, لکھ کر رکھو, اپنے ذہن کے دریچوں میں اس کو بسا لو, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا, یہ نبیوں کی عادت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے. آپ سورہ مریم پڑھیے تقریباً 16ویں پارے میں, اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کا تذکرہ کئی جگہ کیا. ایک جگہ دائی کی حیثیت سے کیا, ایک جگہ جو ہے باپ کی حیثیت سے کیا, ایک جگہ بیٹے کی حیثیت سے کیا. یہاں بیٹے کے اعتبار سے اللہ ذکر کرتا ہے کہ یہ کیسا بیٹا تھا اپنے باپ کا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, کہا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ, تقریباً پورا ایک صفحہ ہے, آپ اسے پڑھ کے دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اپنے کافر باپ آزر سے کیسے بات کرتے ہیں. ہم بھی اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں, لیکن یہ اولازم پیغمبر کو دیکھو, کافر, مشرک, پجاری, بلکہ پنڈت, انہوں بتاں بنانے والے اس وقت تھے وہ, لیکن اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے بولتے ہیں, اے میرے ابا جان, اے میرے پیارے ابا جان. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ان آیتوں کی تشریح میں کہتے ہیں, اگر اپنے باپ کے ساتھ بات کرنے کا ادب سیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو اسوہ بناؤ. اللہ نے کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم بار بار بولتے, اے میرے ابا جان, اے میرے ابا جان, ایمان لا لو, میرے پاس توحید کا علم آ چکا ہے. اگر تمہیں کفر و شرک پر مرے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. باپ کیا بولتا, چھوڑ ڈالو ابراہیم, مجھے اپنی مرضی پر چھوڑ ڈالو. بار بار تمہیں عقیدہ توحید کی دعوت دیے, پتھر مانگو تم نہ ختم کرا تمہیں. ابراہیم کیا بولتے, اے باپ تمہارے اوپر سلامتی ہو. ایسے جذبات میں بہہ گئے. ایک وقت آ کر تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا, اے اللہ تو میرے باپ کو بخش دے. تو ایسے ہی کہا.
لیکن یاد رکھیے ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی جو دعا کی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے سوائے ایک بات کے. کس بات میں نمونہ نہیں ہے؟ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی. کوئی بھی آدمی جس کے اگر غیر مشرک مطلب کافر مشرک ہوتے کافر ہوتے ہیں اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا اللہ فرماتا ہے الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک. دیکھو دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا اور بولتے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اے اللہ تو قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر ولا تخزنی یوم یبعثون. لیکن ہوگا کیا؟ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہے گا واقع اللہ دیتا ہے ابراہیم سے اللہ کہے گا ابراہیم ذرا اپنے پیروں کے پاس تو دیکھو تم دیکھو اپنے پیروں کے پاس. وہاں کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آزر نام تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر تھا اس کا نام. تو اللہ بولے گا ابراہیم اپنے پیروں کے پاس دیکھو. ان کا جو کافر باپ تھا وہ ایک کیڑے کی شکل میں آئے گا. اللہ اول العزم پیغمبر کا باپ ایمان نہیں لاتا ہے تو آخرت میں کیسے رسوائی ہوتی ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اے رب میں نے تجھ سے کہا دنیا میں دعا کی تھی نا اے اللہ تو آخرت میں رسوا نہ کر. یہ آخرت میں کیا رسوائی ہو رہی ہے؟ میرا باپ میرے پاؤں کے سامنے ہے. اور ابراہیم اپنے باپ سے کہیں گے دنیا میں تجھے بولا ایمان لالے بول کے یہ کفر و شرک میں پڑنے سے کیا انجام ہوا دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے اے ابراہیم اپنے پیروں سے اپنے باپ کو رون دو جو کیڑے کی شکل میں ہے. وہ پیر سے ایسا رون دیں گے اس کے بعد آؤندہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ العزم باپ کے جو ہے العزم پیغمبر کے باپ کا یہ عالم ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کافر باپ سے بھی بات کرتے ہیں مگر اچھے انداز سے بات کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. آج کل تو ایسا ہوتا ہے اگر ماں باپ اپنے بچوں کو زیادہ پڑھا لکھا چکے تو بولتے اے تم نہ کیا معلوم ہے کون بیٹا تمہیں تم نہ پیٹ چلے تو علیف بھی نہیں ہے. استغفر اللہ. کیا ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھائے سو ایسے گالیاں دینے کے واسطے نہیں پڑھائے کیوں؟ اس لیے پڑھائے کہ تم ماں باپ کا مقام و مرتبہ جانو. اور یہ آج کل نئی نسل MBA LLB پتہ نہیں سب پڑھ لیتے لیکن ان کو ماں باپ کا صحیح مقام مرتبہ معلوم ہوتا ہے. اسی لیے ہر مسجد میں مکتب ہو ان مکاتب میں بچوں کو بچپن ہی سے اگر ماں باپ کا صحیح مقام و مرتبہ اگر بتایا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ معاشرے میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ صورتحال نہیں رہے گی. اور خود میرا اپنا واقعہ بتاتا ہوں. ہم ہمارے بچے 2 بچے یہاں بیٹھے 2 بچے چھوٹے بچپن میں ہم ان کو لڑکتی زبان میں سکھاتے بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بچپن سے دعا سکھا ڈالنا ہے اے اللہ ان پہ رحم کر جیسا کہ انہوں نے مجھ کو پالا پوسا ہے مجھے میرے اوپر رحم کرتے ہوئے. اگر بچپن سے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ دعا یاد دلا دیں گے نا انشاءاللہ یہ ماں باپ کی نافرمانی ان کے صحیح مقام و مرتبے سے جو ناواقفیت ہے اور یہ جو رشتوں میں کڑواہٹ آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نبیوں کے اندر دیکھنا چاہتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اپنی ماں سے ماشاءاللہ کس طریقے سے پیش آتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے آپ جانتے ہیں قرآن میں سب سے اچھا قصہ کون سا ہے؟ یوسف احسن القصص. اس قصے میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. وہ قصہ تو ایسا ہے اس قصے پر ماشاءاللہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. وہ قصہ جہاں ختم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف کی اخلاق کی تعریف فرماتا ہے. جا کے کنویں میں ڈالے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے کنویں سے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنایا. ہوتا کیا ہے آج کل اگر بچے ترقی کر لیے تو ماں باپ کو دور رکھتے لوگ. تو میں باہر کھڑ جا دور آنے کو اس لیے کہ تم نہ دیکھے تو ہمارے پورا اسٹاف یہ ہو جائے گا. اچھا ایک واقعہ پیش آیا علی گڑھ میں. ایک باپ جو ہے ایک اپنے بچے سے ملنے گیا. ایک باپ اپنے بچے سے ملنے گیا تو بچہ زیادہ پڑھ لیا تھا باپ کی حالت کمزور تھی. تو اپنے ساتھیوں کے سامنے کیا بولتا معلوم یہ باپ کر کے بولا اس نے کیوں؟ اس لیے کہ باپ بولا تو عزت چلی جائے گی نا. بولا میرے گھر کا کام والا ہے. اللہ کیا دل پر گزری ہوگی. حالانکہ باپ ہے انہیں لیکن بولا یہ کام والا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانچی بنے مصر کے بادشاہ بنے. اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھ کر بلا لیا. کنعان سے واپس آ گئے. دیکھو مثال طور پر ایسے ہوتا ہے نوشو اگر اسٹیج پر بیٹھ گیا تو ماں باپ نیچے بیٹھتے. یہ میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. ماں باپ کو بھی اوپر ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اگر بیٹھتے تو اوپر بیٹھ جا کو اپنے ماں باپ سے یعقوب اور ان کی ماں سے بیوی سے بولنا تھا نیچے بیٹھو تمہیں. اللہ اکبر. یہ کہاں نبیوں کے اخلاق دیکھو. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. جہاں بیٹھے تھے تخت پر اپنے ماں باپ کو بلا کر ماشاءاللہ بازو بٹھا لیا. یہ ہونا چاہیے.
اگر بچے کو عزت ملتی ہے وہ عزت کے مقام کو پہنچانے والے اللہ کے بعد والدین ہوتے ہیں. اگر بندہ ان کو نظر انداز کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ ماں باپ جو ہے مطلب ماں باپ کو اگر ہم نظر انداز کریں بچوں کی ترقی رک جاتی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اپنے ماں باپ کو بلا کر بازو بٹھا لیے, تمام لوگ سجدے میں گر گئے. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرے, اے اللہ تو نے ہمیں خوابوں کی تعلیم دی, دیکھیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. اے اللہ یہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں جو ناچاقی تلخی پیدا ہوئی نا, اس کا سبب شیطان ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے والا, بھائی کو بہن سے لڑانے والا یہ شیطان ہوتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اتنے اونچے عہدے پر بھی پہنچ کر اچھی موت اللہ سے مانگتے ہیں. توفنی مسلمن, اے اللہ اسلام کے حالت میں اٹھا تو, اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے میرا حشر فرما. اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے والدین سے بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. اب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ماں کے پیٹ میں تھے, والد کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی. دیکھیے, اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5-6 سال کی ہوئی تو آمینہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ باپ کو دیکھا ماں کو دیکھا, لیکن دونوں حالت کفر میں تھے, شرک میں تھے, ہمیشہ کے لیے جہنم چلے گئے. اب وہ ایک جگہ ہم گئے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے والد کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے, آمینہ کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوا, حالانکہ دونوں حالت کفر و شرک میں مرے ہیں. یہ کیا حکمت ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے میرے باپ کہاں ہیں, تو اللہ کے نبی کیا بول سکتے تھے؟ تمہارے باپ جہنم میں. آپ نے فرمایا میرے باپ تمہارے باپ دونوں جہنم میں. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام تھا. یہ دونوں ہمیشہ کس کے لیے چلے گئے؟ دونوں حالت کفر و شرک میں تھے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے. لہذا ان ناموں کے ساتھ حضرت لگانا, علیہ السلام لگانا, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے ہم آج کے درس میں آپ کو ایک بات بتاتے ہیں, اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے. یہ مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلا ہمارے ذہنوں میں والد کا کیا مقام ہے, والدہ کا کیا مقام ہے, یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. سب سے پہلے ہم ان کی اہمیت کو سمجھیں, ایک بات. دوسری بات, جب تک زندے ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی طرف ہمارے اندر ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور سنیے, ممبر پر چڑھ رہے رمضان میں, پہلی سیڑھی پر قدم رکھے آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھی آمین, تیسری. اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کبھی آمین نہیں بولتا نا, کیوں آمین بولے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جبرائیل میرے پاس آئے تھے, انہوں نے 3 بددعائیں کی, میں نے اس پر آمین کہا. بددعا کرنے والے فرشتوں کے سردار, آمین بولنے والے رسولوں کے سردار. کیا کرے؟ بولے جو آدمی اپنے بڑھاپے میں والدین کو پاتا ہے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیا تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے. اللہ اکبر. آج ایسا ہوتا ہے, آج کل تو ایسے ہوتا ہے, ماں باپ کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے ایسے. تو سب سے پہلے ماں باپ کے صحیح مقام و مرتبے سے واقف ہونا. اور یہ یاد رکھیے یہ ماں باپ ایسی دولت ہیں اگر ایک مرتبہ کھو گئے تو دوبارہ نہیں ملتے, یہ حقیقت ہے. کوسے میپ میں بھی آپ کو والدین نہیں ملتے. اگر وہ مہندری ماں بولتے نا جو آتی, وہ بھی وہ مطلب جیسے ہمارے جسم میں کوئی چیز اوریجنل ہو, آپ راٹ ڈالا کچھ بھی کرو, اوریجنلٹی نہیں آتی, ایسے ہی ماں باپ ہوتے ہیں. اگر ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل تڑپ ہونا چاہیے. اسی لیے بدلوں میں بولتے ہیں جن کے گھر میں ماں باپ ہے ان کے گھر میں جنت ہے, جن کے گھر میں ماں باپ ہیں ان کے گھر میں جنت ہے. لہذا یہ بڑی نیکی ہمارے جو ہے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, ماں باپ کے حقوق میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. کیا مطلب احترام کا؟ احترام میں کئی معنی آتے ہیں. جب ان کے سامنے بیٹھتے احترام سے بیٹھنا چاہیے, ان کی طرف پیر نہیں پھیلانا. ایک اسی طریقے سے ان کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں ان کی بات کو نہیں کاٹنا. کبھی ایسا ہوتا ہے گفتگو کرتے رہتے ہیں بیچ میں کاٹ ڈالتے ہیں, نہیں, ان کی بات کو کاٹنا بھی نہیں چاہیے. تیسرا احترام
احترام میں یہ بھی آتا ہے انہوں جو بولتے غور سے سننا چاہیے. ایک مثال دیتے ہیں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حارثہ بن نعمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت صحابہ کرام میں دو ایسے تھے جو اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتے تھے. ایک کا نام ہے عثمان بن عفان, دوسرا بن حارثہ بن نعمان. حارثہ بن نعمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آگے چلتے ہوئے دیکھا. واپس آئے, آپ نے پوچھا حارثہ کو میں جنت میں کیوں دیکھا؟ ان کو بلایا. ان کو بلایا تو کیا بولتے معلوم؟ یا رسول اللہ میں اپنے ماں سے حسن سلوک کرتا ہوں. یہاں دیکھو آج ماں باپ کیا تمہیں چیز اٹھا کر آؤ بولے تو تمہیں جگ اٹھا لو. آج کی نسل بولتی ہے. صحابہ ویسے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی راضی ہو جانا بولے تو معمولی نہیں تھا. جیسے بولتے رضی اللہ عنہ بولے تو اللہ تعالیٰ راضی ہونا بولے تو مطلب صحابہ اپنے والدین کو راضی کر لیے. یہ بہت اہم ہے. یعنی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو. ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے. تو حارثہ بن نعمان کیا بولتے میں اپنے ماں کے سامنے ہوتا تھا ماشاءاللہ میں اپنی ماں کو چوٹی بھی ڈالتا تھا. کیا کس قدر اپنے ماں سے حسن سلوک دیکھو. آج پاؤڈر کا ڈبہ اٹھا کر دیو, کپڑا اٹھا کر دیو, نہیں تمہیں جگ اٹھا لے, تم نے اللہ پاوا نہیں دے گا تم نا, نعوذ باللہ ایسی باتیں. اور کبھی وہ بولتے میں اپنی ماں کو کھلاتا بھی تھا. اللہ اکبر. اپنے ماں باپ کو کھلانے کا موقع ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں. اور اسی طریقے سے وہ بولتے میری ماں کیا تو بولتی میرے سے لیکن سمجھ میں نہیں آتا مجھے, لیکن میں کچھ بھی نہیں بولتا. آج کل تمہیں کیا بولتے ذرا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ بڈھی کب مرتی ہے, یہ بڈھا کب مرتا ہے, ایسا بولتے ہیں. لیکن انہوں کیا کرتے اپنی ماں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو باہر سے لوگوں کو بلا کر لاتے. اللہ اکبر. باہر سے لوگوں کو بلا کر لاتے. انہوں ماں بولی تو انہوں سمجھ جا کر وہاں سے انہوں سمجھ کر مکمل طور پر بات کرتے. یہی تو ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہوتا کیا ہے زندگی میں بڑی بڑی پریشانیوں کا مکمل طور پر جو ہے صفایا ہو جاتا ہے. وہ معلوم نا وہ غار والوں کا واقعہ, وہ بارش سے بچنے کے لیے گئے غار میں, چٹانا کو منہ بند کر ڈالی. وہاں کیا کرے تقوی. اور بولتا اس میں سے ایک آدمی ہے اللہ اپنے بچوں کو بھوکا بھلا چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے کے واسطے جا کے رات بھر کھڑا رہا میں اپنے ماں باپ کے سرانے. اے اللہ یہ عمل اگر تجھے پسند ہے تو یہ یہاں سے ہٹا دے دو. دیکھو آج کل نئی نسلوں میں یہ جو پریشانی آ رہی نا انہیں اس میں فیل ہو رہا ہے, انہیں اس میں فیل نجات نہیں مل رہا ہے. ماں باپ کی دعا رہے تب نہ ملے گا. ماں باپ کو رلا کے کیسے نئی نسل ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے ماں باپ کے احترام میں یہ بات آتی ہے کہ ان کا نام لے تو ذرا عزت سے لینا چاہیے. کیسے؟ اگر کسی کا نام ہے عبداللہ تو بولنا جناب عبداللہ. عبداللہ کا تو نہیں ہوتا نا, یہ تو گری ہوئی تہذیب ہے. اپنی ماں کا نام بھی ہو تو بولو محترمہ, ایسا بولو محترمہ, ایسا نہ بولنا چاہیے. تو اس طریقے سے اپنے ماں باپ کا احترام بہت ضروری ہے. ان کے سامنے بیٹھ کر احترام سے بات کرنا چاہیے. اسلاف کی مثالیں انشاءاللہ آگے آتی ہیں. اور اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے. مدد کی جائے مطلب ان پر خرچ کرنا, ان پر خرچ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر عام جگہ مال خرچ کرو گے ایک اجر ملے گا, اپنے ماں باپ پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو گے دنیا کا سب سے بہترین پیسہ ہے. ذرا تصور کرو بچپن میں کپڑے کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے, مال کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے. ہوتا ایسے ہے کہ اگر کسی گھر میں 10 بچے ہیں تو اکیلی ماں 10 بچوں کو دیکھ لیتی ہے, لیکن بڑے ہو کر 10 بچے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے. حقیقت یہی ہوتی. لہذا ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا بہت ضروری ہے. میں تو سمجھتا ہوں اپنی مال کا ایک حصہ ان کے لیے اٹھا کر رکھ دینا. ہمارے ایک ساتھی تھے بنگلور میں پڑھاتے تھے استاد, تو انہوں کیا کرے ان کی تنخواہ ہر مہینہ 5,000 تھی. 2 سال تک ماشاءاللہ وہ تنخواہ بینک میں چھوڑ ڈالے. ہمیں ان سے پوچھے کیا کرتے ہیں آپ؟ ان کا بجاج کا شو روم ہے, پیٹرول پمپ ہے. اللہ بہت نوازا ہے, آدھا دن مدرسے میں پڑھاتے انہوں, لیکن کیا کرے 5,000 2 سال جمع ہے. وہ پیسہ جمع کر کے اپنے والدین کو عمرے پر بھیجے. ماشاءاللہ کتنی بڑی نیکی ہے. اپنے ماں باپ کو عمرہ کرانا, اپنے ماں باپ کو حج کرانا, یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ حج کرے, اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے. لہذا ان پر خرچ کرنا, اور یہ نہیں یہ وقت نہیں لانا کہ ماں باپ اپنے بچوں سے پیسے پوچھے.
یہ وقت نہیں لینا چاہیے. ان پر خوب خرچ کرنا. ان پر خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا میں کنگال ہو جاؤں گا. نہیں, آپ کی دنیا بنے گی. آپ کے مال میں اگر کم ہے برکت آئے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی برکتیں دے گا کہ ان برکتوں کا شمار نہیں کر سکتے آپ. اور اسی طریقے سے ماں باپ کے حق میں یہ حق یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ زندگی گزاریں. ایسے ہوتا آپ دیکھتے ہیں شادی ہوتے ہی پہلے الگ چلے آتے ہیں. اب یہ جوائنٹ فیملی کا بھی اسلام میں تصور ہے, الگ جا کے دونوں رہ سکتے ہیں. لیکن میرا تجربہ یہ بتاتا ہے شادی ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے تو بڑے فائدے. اس میں کیا فائدے؟ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیں ماں باپ کی دعا ملتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ جو بہو آتی نا اسے اپنے شوہر کو سمجھنے میں وہاں سے مدد ملتی ہے. باپ بولتے رہتا میرا بیٹا ایسا, ماں بولتی میرا بیٹا ایسا, تو اپنے شوہر کو سمجھنے کے لیے ماں باپ کو جو ہے بڑا تعاون کرتے ہیں. آج کل تو لڑکیوں کی طبیعت ایسی ہے شادی ہونے کے بعد آج کل تو لڑکیاں پوچھتی ہیں شوہر سے پوچھ تمہاری خدمت کرنا ضروری ہے کیا ہے. جب وہ یہ پوچھے گی تمہاری خدمت کرنا ضروری ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کہاں کرے گی وہ. اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ شادی کے بعد بیوی کے ہو جاتے ہیں, ماں باپ کو لوگ جو ہے مطلب جھنکانا, غلط انداز سے بات کرنا, تمہیں چلے جاؤ ہاں ایسے انداز سے. یاد رکھیے اپنے بیوی کے سامنے ماں باپ کبھی نہیں گرانا چاہیے, اور اسے اپنے ماں باپ کے خلاف بولنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ اپنے ساس سسر کے بارے میں بھی زبان نہ کھولیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. صحابہ اکرام پوچھے یا رسول اللہ کون اپنے ماں باپ گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا, تم اپنے سامنے والے کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. تو اس طریقے سے اپنے ماں باپ کو گالی دینا, جھڑکنا, جھنکانا, برے انداز میں بات کرنا, یہ سب گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے ان کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ ان کے آرام کا ہم خیال رکھیں. علماء اتنا بتاتے ہیں, غور سے سنیے بات یہ, اپنے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا اپنے ماں باپ کے ساتھ سامنے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہو تب بھی اجازت لے کر جانا چاہیے. اگر ماں باپ کسی روم میں ہیں تو ایسے نہیں گھس جانا, باقاعدہ اجازت مانگ کے اندر جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے ان کو کھانے کھلانے کے سارے سامان کپڑے جو ہوتے ہیں ان کا پورا خیال کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے, انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنے بات ختم کریں گے. بات ہے عرب علماء میں سے ایک عالم سے سوال کیا گیا. کیا سوال کیا گیا؟ سوال یہ ہے, اور سنیے بات, یہ سوال کیا گیا کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ رہتے ہیں. اس سے پہلے بولا شاید یہ میرے ماں باپ میرے ساتھ رہتے ہیں. شیخ کیا بولتے ہیں اسے سوال دوہراؤ. انہیں سوال دوہرا رہا, میرے ماں باپ میرے ساتھ رہتے ہیں. سوال دوہراؤ, 3 مرتبہ سوال دوہرا ڈلے. اس کے بعد شیخ نے ماشاءاللہ سوال کرنے کا طریقہ بتایا. دیکھو ایسا نہیں بولتے کہ میرے باپ میرے ساتھ رہتے ہیں, ایسا بولو کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں. ماشاءاللہ اس میں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ رہتے ہیں, مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ بچوں کے محتاج ہو گئے, ان کے مقام و مرتبے میں کمی آئی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں, اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کا درجہ بڑا ہے اور بچے ہی رہتے ہیں کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں. اور اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق میں حق یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ بتایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو رلانا بھی گناہ کبیرہ ہے. آج کل تو کتنے موقع پر ایسے ہوتا ہے, پیسے نہیں دیے, ضرورت پوری نہیں کرے, انہیں جہاں بولا وہاں شادی نہیں کرا تو کیسے انداز سے بات کر کے روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو رلانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ ان کے باپ دادا جو ہوتے ہیں نا, باپ کا باپ دادا, ماں کی ماں نانی, دونوں کے اندر بیلنس سے ہم مکمل طور پر خیال رکھیں. ایسے ہوتا ہے شوہر اپنے بچوں کو ددیال سے جوڑ ڈالتا ہے. اب وہ ماں کیا کرتی ہے اپنے بچوں کو جا کر ننیال سے جوڑتی ہے. انہیں ماں کیا کرتی, بچوں کی دادی کے خلاف بولتی. ایسا ہوتا ہے. اور باپ کیا کرتا, نانی کے خلاف بچوں کے پاس بولتا. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آج کل آپ دیکھتے نا دونوں طرف میں سمجھتا ہوں بیلنس سے کوئی بھی نہیں ہے آج. یا تو ددیال کی طرف پورا جھک گئے, ننیال کو چھوڑ ڈالے, یا نہیں تو ننیال کی طرف پوری طرح چلے گا, ددیال کو چھوڑ ڈالے. اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک کمی ہے. نواسوں سے لوگوں کو بڑا پیار ہوتا ہے لیکن پوترا پوتری سے لوگ پیارش نہیں کرتے. یہ بھی ایک ہمارے گلیوں میں ہے. دونوں طرف ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی تھے, مسند احمد کی روایت آتی ہے, ایک لڑکا آیا تو اسے بوسہ دے ڈالے, لڑکی آئی تو بوسہ نہیں دیے. آپ نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا اپنے بچوں کے ساتھ.
بوسہ دینے میں، محبت میں، ہر چیز میں مکمل طور پر جو ہے ان کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کے شیڈول میں ان کے لیے وقت نکالیں۔ اب ہوتا دیکھو ایسا، کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، دن بھر کام کر کے تھک کے شام میں آ کے سو جاتے ہیں لوگ۔ امی فون کرتی ہے، بیٹا میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، امی فل تھک ہو نہیں آتا میں۔ ویسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں، ہر دن ان کے پاس جانا ضروری ہے۔ اور کوئی باپ اور کوئی بیٹا اپنے ماں کے پاس بار بار گیا تو ماں بھی پوچھتی ہے کیا تمہیں اما باپ کا زیادہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے نا؟ جیسے اس کے ماں باپ ہے اس کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں نا، تو دونوں طرف مکمل طور پر خیال کرنا چاہیے۔ درس کے آخری میں ہم آپ کو مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے ماں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ماں کا انتقال ہوا تھا 6 سال کی عمر میں، آپ جو 6 سال تھے، ماں کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ماں کے احسانات کو آپ ہمیشہ یاد رکھے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس ہو رہے تھے، غور سے سنیے، مکہ سے مدینہ واپس ہو رہے تھے، وہ مقام آ گیا جہاں آمینہ کو دفن کیا گیا تھا، وہ جگہ کا نام تھا ابوا، وہ جگہ کا نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں بہت یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی ماں کی قبر کے پاس گئے، قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو کر جذبات میں آ گئے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اے رب تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کے لیے اجازت دے دے تو اللہ نے کیا فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم جیسے اپنے کافر باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، وہ غلطی تمہیں نہیں کرنا۔ سورتوں میں اللہ نے آیتیں اتاری، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے تو فرمایا اے رب تو میں اپنی ماں کی قبر کی اجازت دے دے، تو اللہ نے اجازت دی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبر کے پاس کھڑے ہو کر اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے اتنا روئے، وہ رونے کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کو بھی مکمل طور پر رونا آ گیا۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بوجھتے گئے نہیں گئے، راستے میں پڑ گئی خبر، ورنہ تو اس کے لیے نہیں گئے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو نام ہمیں ملتے ہیں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، آج کل کیا ہوتا ہے اگر باپ بڑی عمر کا ہو گیا تو ویل چیئر میں لے جانا، فلاں فلاں کرنا بڑا جو ہے عیب سمجھتے، بڑا ایک بوجھ سمجھتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، ان کے باپ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، بالا سب سفید ہو گئے تھے، ڈئی مار رہے تھے ان کے سر کو، ابو بکر اپنے گود میں اپنے باپ کو اٹھا لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ابو بکر اپنے باپ کو اٹھا لا کر کیوں تکلیف دیے، میں خود چاہتا تو تمہارے جو ہے باپ سے ملنے آ جاتا تھا۔ دیکھو سسر کا کتنا مقام، دادا سسر کا کتنا مقام ہے۔ آج کل ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے ساتھ سے مل لیتے، ان کی ماں زندہ چھوڑ کر جاتے، نہیں ملنا، ان سے بات کرنا، خیریت دریافت کرنا۔ اور وہ مثال دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی جل قدر صحابی۔ اچھا وہ کیا 5 سال میں 5,500 حدیثیں یاد کی انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہو کر۔ کیا ہوا؟ آخری واقعہ ہے، ایک دن وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اصل میں بات یہ ہے میری ماں حالت کفر میں ہے، آپ کے خلاف ایک جملہ بولی، وہ جملہ سن کر مجھے برداشت کرنے نہیں ہوا۔ کیسے حضرت صحابہ کرام نبی کے خلاف اپنے کافر ماں سے ایک جملہ سنتے تو بھی جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار میں بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ذرا میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں آپ؟ ایسے ہی تمنا ظاہر کی کس نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے تو۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دعا سن لیے، دل خوشی سے اچھل رہا ہے، اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ علماء تو بولتے ابو ہریرہ اپنے گھر کو بھی نہیں گئے، اس سے پہلے نبی کی دعا گھر کو پہنچ گئی۔ کیا گھر میں داخل ہوئے ابو رضی اللہ عنہ تو ان کی ماں غسل کر کے حال میں آتی ہیں اور کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں ایمان لا لی۔ اچھا ایمان لا لی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے حسن سلوک کیسا کرتے تھے؟ جب تک ماں زندہ تھی حج کو نہیں گئی، اور گھر کے دہلیز پر کھڑے ہو کر اپنی ماں سے بولتے اے امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں بولتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے بیٹے
اور اس کے بعد بولتی ماں سے بولتے اے ماں تیرا بڑا شکریہ ہے، تیرا بڑا شکر ہے، تو نے ہمارے کو چھوٹے سے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ کون بولتے؟ ابو رضی اللہ عنہ۔ ان کی طرف سے ماں سے جواب آتا بڑے ہو کر تم نے مجھے دیکھا نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے۔ اپنی ماں کے بارے میں آ کے ایک دن ابو رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سننا تھا، مسلمان ہو گئے تو ابو رضی اللہ عنہ فوراً بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کر رو رہے تھے تکلیف سے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر خوشی سے رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ آپ نے میری ماں کے حق میں جو دعا کی تھی وہ دعا قبول ہو چکی ہے، لہذا میری ماں مسلمان ہو چکی ہے۔ تو ابو رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی ذرا آپ یہ دعا کرو۔ یہ دعا کیا تھا؟ یہ دعا کرو اے اللہ ابو ہریرہ کی محبت کو دنیا کے سارے مومنین میں ڈال دے تو۔ اتنا ہی نہیں، دعا کرنے کا موقع ہے، موڈ بھی اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ہی نہیں میری ماں کی محبت بھی اللہ ہر مومن کے دل میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اے اللہ ابو ہریرہ کی ان کی ماں کی محبت کو تمام مومن کے دلوں میں ڈال دے۔ ہوا کیا؟ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اس دعا کو قبول ہوتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ابو ہریرہ کو نہیں جانتا؟ ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ اور ابو ہریرہ خود بولتے میں نے اپنے زمانے میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے میرے سے ملاقات نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی، ماشاءاللہ وہ میرے سے محبت کرنے لگے۔ یہ ہوتے ہیں اپنے ماں سے احسان کرنا، اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور ایک بات بھی دیکھو، ہم اپنے ماں کے ساتھ جب بیٹھتے اپنی آواز کو پس کر کے بات کرنا چاہیے۔ آج کل تو ایسا ہے ایسے انداز سے بات کرتے آواز گلی میں سنی آتی ہے، لڑتے اپنے ماں باپ کے ساتھ لوگ۔ تو یہ ہیں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے۔ اپنے باپ کے اپنی ماں کے سامنے گئے تو ایک دم جو ہے خاموش بیٹھاتے۔ ایک آپ کو بتاتے ہیں آج سے 20-25 سال پہلے ہم اپنے ماں باپ کے آنکھوں سے آنکھ ملا کر بات کرنے ڈرتے تھے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آدمی اپنے باپ کو آنکھوں سے ڈرا رہا ہے، اپنی ماں کو آنکھوں سے ڈرا رہا ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر نہیں۔ جیسے پرندہ اپنی ماں کے سامنے پر جو ہے بچھا کر بات کرتا ہے، ویسے اپنے ماں باپ کے سامنے پلکوں کو بچھا کر بات کرو۔ یہ دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط انداز سے گفتگو کرتے نا، اسلاف کو کیسے احساس ہوتا تھا۔ ایک تھے ان کا نام تھا عون ابن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ، بہت بڑے ایک عالم دین ہیں۔ ایک دن کیا کر رہے ہیں اور سنیے، بازار کو بھاگ کر جا رہے ہیں، بازار کو بھاگ کر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کو راستے میں کھڑا کر پوچھا کیوں جا رہے ہو راستے میں؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر ڈالے تو گناہ کا احساس ان کو اندر سے کیسے جلاتا تھا۔ کیا بولتے ہیں راستے میں کھڑے ہو کر؟ اصل بات یہ ہے اپنی ماں سے بلند آواز میں بات کر دیا میں، وہ گناہ کا احساس ہو رہا ہے۔ بازار جا کے یہ غلام لے کے میں خرید کر اللہ کے راستے میں دے دو تاکہ میرے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے تو آپ سے بھی گزارش ہے، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے ماں باپ سے غلط انداز سے بات کر دی، اللہ سے معافی مانگو، اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو۔ اور یہ بات بھی ہے انسان جب گناہ کرتا، گناہ کرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے، جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مال پیچھے کرے، میں پورا مال میں آپ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ بہرحال والدین کا موضوع بہت بڑا، اتنا بڑا موضوع ہے قیامت تک بول سکتے ہیں اس پر، اتنی مثالیں۔ اور ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہونے میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس میں کون؟ والد کی دعا والد کے لیے۔ اچھا نبی نے والدہ کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ آپ نے صرف والد کا ذکر کیوں فرمایا؟ دیکھو محدثین کیسے کیسے باریک باتیں بتاتے ہیں۔ والدہ کی دعا تو پکا قبول ہوتی انشاءاللہ، اسی لیے نبی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ والد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور یاد رکھو بچوں کے مستقبل میں والدین کی دعاؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً عمر کے بڑھتے مرحلے میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھ پوری چلے گئی۔ کیا کرتی امام بخاری کی والدہ؟ رات بھر اللہ کے سامنے تہجد پڑھ کے سجدے میں دعا کرتی، اے اللہ تو میرے بیٹے کی آنکھوں کو لوٹا دے۔ تو ہوا کیا؟ لکھنے والوں نے لکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کے خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے۔
واقعہ صحیح ہے، شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آ کر ان کی ماں سے بولے، اے بخاری کی ماں، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹ جائیں گی، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ یہ خواب دیکھ کر اٹھنا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ میں امام بخاری کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ چل کر وضو کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی معمولی بصارت نہیں دی تھی، کیا بہترین تھی معلوم؟ مدینے میں چاندنی راتوں میں بیٹھ کر وہ بخاری کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کیا معلوم ہوا؟ ماں باپ کی دعا ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ آپ غیر مسلموں کو دیکھو، آج انہیں کیا بھی دکان کھولنا، کچھ بھی کرنا رہا، ماں کے پاس جا کو آشیرواد لیتا، لیکن مسلمانوں کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اور ہم خود اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کا امتحان ہوا تو بھی ہمیں کیا بولتے ہیں، جاؤ نانا نانی سے دعاؤں کی درخواست کرو۔ اگر وہ دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے بہت آسانی۔ ایک طرف تو ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، دوسری طرف ماں باپ کی بد دعا بھی انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کرتی ہے، اور خبر میں بھی اس کے لیے پریشانی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے گی۔ تو لہذا آج کل کے ماحول میں ماں باپ کے حقوق پر توجہ دینا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، درس کی آخری چیز ہے، اگر میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریا تو میرے بچے بھی میری فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ اصل میں دنیا کا قانون ہے، اسے بولتے مکافات عمل۔ جیسے بوگے ویسے ہی بیج بوگے، ویسے ہی فصل اٹھے گی۔ اگر میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں، اگر اپنے بچوں کے سامنے میں اپنے ماں باپ کی برائی کرتا ہوں، ذرا تصور کیجئے میرے بچے میرے نافرمانی کریں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، میرے بچے میرے نافرمان کیوں؟ ہزار دعائیں کر لو، اگر آپ اپنے بچوں کے فرما بردار بچے بن جاؤ، دیکھو آپ کے بچے آپ کو ٹھنڈک بنتے یا نہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے گھروں میں اس تعلق سے بیداری لانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں، اور مختلف علماء اپنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم نے جو آج خیر جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی ہے، جب تک زندہ ہیں ان کی جو ہے مطلب کیا کرتے رہنا چاہیے، ان کے حقوق پورا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ماں باپ کی وفات کا سب سے بڑا نقصان، میرے والد مرحوم کی تدفین ہو رہی تھی، اس وقت ایک عالم آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بولے تھے۔ کیا بولے تھے؟ دیکھو آپ کے والد جب تک زندہ تھے نا، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ کے حق میں وہ دعا کرتے تھے، لیکن والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے، ان کی دعاؤں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو کیا بولتے؟ دیکھو جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں سمجھنے لگا کہ جنت کا ایک دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حقیقت یہی ہے، ماں کا درجہ اسلام میں بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ماں کا درجہ کیا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ کہا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ انہیں فرسٹ اسٹیج میں پیٹ میں رکھتی، دوسرا اسٹیج دودھ پلاتی، تیسرا اسٹیج تم نہ دیکھتی، اسی لیے ماں ماں ماں۔ اور اس کے بعد باپ کہا، باپ جنت کا دروازہ، اس کو ضائع نہ کرو۔ ماں باپ بہت اہم ہوتے ہیں، یہ وہ انمول موتی ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے سونے کی کوئی چیز گم جائے تو کتنے ہم جو ہے مطلب پریشان ہو جاتے ہیں، اگر کوئی من کا کھل کے نیچے گرتے کتنا پریشان ہوتے ہیں، ویسے ماں باپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کے لیے جو ہے اچھی اور ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر جو ہے ماں باپ مر جاتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں جو اضافہ کرتی ہے وہ ان کے نیک بچوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ماں باپ کا درجہ جنت میں اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتا۔ ماں باپ پوچھتے کیا 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 ہو رہا ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں جو ہے، تمہارے بچے تمہارے حق میں مغفرت کرتے رہتے، اس لیے ان کا درجہ بڑھا ہے۔ لہذا یاد رکھیں، آپ زندے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر انتقال ہو گیا ہے تو انتقال ہو جانے کے بعد صرف چند مہینوں تک یاد رکھنا، بعد میں بھول جانا، یہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے یہ جسے بولتے ناشکری۔ لہذا انتقال ہو جانے کے بعد ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں کرتے رہنا، اور ایصال ثواب کے طور پر ہر کام کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں ان کے نام سے کنواں کھود ڈالے، کہیں بور ڈال ڈالے، قرآن لے کے دے ڈالے، کہیں کچھ کھلائے، اس طریقے کے کام مکمل کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہوگا، کیا کروں؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پانی پلاؤ،
لہٰذا اپنے ماں کے نام سے، باپ کے نام سے پانی لا کر رکھو، بور ڈالو، مدرسوں کے بچوں کو قرآن لے کر دو، جو بھی ہو سکتا ہے کرو. اور قربانی کے موقع پر جب قربانی کرتے اس میں ماں باپ کو خود بخود شامل کر لو، ماشاءاللہ اس کا ثواب ملتے رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے عمل توفیق عطا فرمائے. اور ہم میں سے جو والدین اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ان کے بچوں پر تاجر باقی رکھے. اگر والدین کے حقوق کی ادا کرنے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.